السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں باب قائم کیا، باب المعاصی من امر الجاہلیت، کہ گناہ جو ہیں، معصیات جو ہیں، سیئات جو ہیں، یہ جاہلیت کے کام ہیں۔ یہ ایک عنوان قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں، اس کو ذکر کیا اور اس کے تحت ایک روایت ذکر کی جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ النساء جو ہے، اس کی آیت نمبر 48 جو ہے اس کو ذکر کیا کہ وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ یہ آیت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی۔ اس سے قبل امام بخاری نے اللہ کے نبی کی حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیۃ، یہ ایک اس کا ٹکڑا امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ اس سے قبل امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کر چکے ہیں کہ جو بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اس کے اوپر اگر کفر کا لفظ بولا جائے تو اس کو وہ کفر شمار نہیں کیا جائے گا جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے، بلکہ وہ کفران نعمت کی جو تعریف میں آئے گا، جیسے کسی نعمت کا انکار کرنا، یعنی کہ ناشکری کرنا، اور اس کیٹیگری میں آئے گا، نہ کہ وہ کفر ہوگا جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ کیونکہ میں یہ بات بھی بہت سے مقامات پر اس سے قبل بھی بیان کر چکا ہوں کہ خوارج جو ایک گروہ ہے، اور اسی طرح معتزلہ بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور خوارج کا بھی یہی ایک سوچ، نظریہ اور عقیدہ ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو ہے، سلف صالحین کا، ائمہ محدثین کا، ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف جمہور ائمہ کا یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ انسان کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، اس نے معصیت کی ہے، گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، بعض اکبر الکبائر بھی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ اسلام سے خارج کرنے کے لیے ہمیں وہ واضح قرائن چاہیے جس انسان کو ہم اس بندے کو اسلام سے خارج کر سکیں۔ یعنی کہ ہم بعض اوقات ہم سنی سنائی باتوں پر یا کسی ایک کاموں پر انسان کو ہم بعض اوقات جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کسی کو یہودی بنا دیا، کسی کو عیسائی بنا دیا، کسی کو قادیانی کہہ دیا، یعنی کہ ایک نارمل چیزیں ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے، اور محدثین نے جب بھی اس کے اوپر کلام کیا، اس کو بڑا احوط انداز میں، ایک بڑے سلیقے سے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ ایون کہ وہ اللہ کے نبی کے دور کی وہ ایگزامپلس محدثین نے ان کو کوٹ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی حجت قائم ہونے سے قبل بھی کفار، جو مکہ کے کفار تھے، ان کو کفار سے مخاطب نہیں کیا جب تک یا ایھا الکافرون کی آیت سورہ جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایک علمی گفتگو ہے۔ خیر، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے، اس کے اوپر ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ کفر اور کا فتویٰ کب اور کہاں اور کیسے لگتا ہے۔ ہم کسی کو ویسے ہی نہ یہودی اور قادیانی بنا دیں، یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے۔
اب اس سے قبل امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آیت کیوں ذکر کی؟ آیت ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اگر اللہ معاف کرنا چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا۔ یعنی کہ اس سے امام بخاری ثابت کرتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر جو ہے وہ کفر کی حالت میں فوت ہوا، لیکن اس نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہے، وہ کافر لیکن زندگی میں اس نے کبھی شرک نہیں کیا، تو اگر یہ بات پاسبل بھی ہے، جیسا کہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی معصیت کا کام دورہ جاہلیت میں بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ اپنے جو دین تھا اس کے اوپر پابند تھے اور اس کے اوپر ان کی پیروکار تھے، تو انہوں نے کبھی گناہ کا کام نہیں کیا۔ یہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں بات ملتی ہے۔ تو اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر فوت ہو جائے گا، اس نے شرک نہ کیا ہو، تو کیا پھر وہ اس آیت کی حکم سے کیا وہ خارج ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے مراد مفسرین نے کفر بھی لیا ہے، کیونکہ کفر کے بارے میں تو اس سے الگ روایات اور قرآنی آیات نے بات واضح کر دی ہے کہ کافر بندہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ وہ کفر کی حالت میں فوت ہوا ہے تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اسلام سے خارج ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ہاں، باقی کوئی مسلم ہے، اس نے شرک کی ہے، تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے، اگر اس نے توبہ نہیں کی، فوت ہو گئے شرک کی حالت میں، تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ ہاں، ایک مسلم ہے، اس نے شرک تو نہیں کیا لیکن اس نے اور بہت سے گناہ کیے ہیں، تو وہ بندہ فوت ہونے کے بعد اللہ اس کو اس کے گناہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، اگر اللہ سزا دینا چاہے تو سزا بھی دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت اور طاقت اور اس کی شان کے جیسے اس کو لائق ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد جو قادیانی ہیں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قادیانی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، تو کیا وہ پھر اس آیت کے سے خارج ہیں، مستثنا ہیں؟ تو اس کا ایک بڑا پیارا سا جواب ہے کہ قادیانی نبوت کا ظاہراً اور باطناً اس کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ ان کا عقیدہ ایک اجراء نبوت کا ہے، اس کے اوپر تو بھی بحث نہیں ہے، لیکن وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو قادیانیوں کے بارے میں ہمارا آئین، ہمارا اسلام ایک بڑا اس کا ایک مطلب اس کی واضح اس کی پوزیشن ہے کہ وہ کافر ہیں۔ کافر بندہ قادیانی جو ہے وہ کافر ہے، اگر تو وہ اپنے کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ کافر ہے، اگر اس نے مسلم سے قادیانیت اس کو وہاں چلا گیا ہے تو پھر تو وہ مرتد ہوگا، یعنی کہ دونوں صورتوں میں وہ کافر ہے، اور اسی حالت میں فوت ہوگا تو وہ مخلد فی النار، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ وہ نبوت جو ختم نبوت جو مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، جس کو قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر روایات نے اس کو بیان کیا، جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، اس کا وہ انکار کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں وہ کافر ہے۔ اس آیت سے وہ استثناء نہیں لے سکتا، بلکہ اس کے بارے میں جتنی قرآنی آیات ہیں وہ انہی کے زمرے میں آئیں گی۔ اب اس میں ایک حدیث میں آتا ہوں، اب حدیث کی طرف۔ حدیث یہ ہے کہ اور جمہور ائمہ کا موقف یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ اگر توبہ کر لے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر وہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے گا تو اللہ پھر بھی چاہے تو معاف کر دے، جبکہ اس کے مقابلے میں معتزلہ اور خوارج کا یہ کہ نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس کو دوبارہ اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ یہ ایک شدت والا جو بات تھی وہ میں نے پہلے بھی کچھ مقامات پہ ذکر کی۔ اب آتے ہیں روایت کی طرف۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو الفاظ کہے تھے کہ تیرے اندر ابھی بھی کچھ زمانہ جاہلیت والی کچھ آثار موجود ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی کی بعثت سے قبل کا جتنا بھی زمانہ ہے اس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔
ہمارے ایک استاذ تھے، وہ ہمیں ہم طلباء کو جب ہم پہلی دوسری کلاس میں تھے تو کبھی بات ہونا تو انہوں نے کہنا کہ وہ جو کام جو دورہ آپ نے دورہ جاہلیت میں کیا ہے، تو ہمیں ایک بڑی آر سی محسوس ہوتی تھی. ہم تو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ آپ وہ جو زمانہ جاہلیت میں ہم نے کام کیا تھا. تو کچھ وقت تو ہمیں یہ بات سمجھ نہ آئی، لیکن ہمیں کچھ وقت گزر جانے کے بعد مزید ہمیں پڑھنے اور لگن کے بعد جب ہم نے اس کو جستجو کی، اساتذہ کی بات کو ہم نے گہرائی سے دیکھا اور ہم نے یہ جاہلیت کی ابتدائی تعریفات اور اس کے جزیات اور کلیات کو دیکھا، تو پھر یہ بات سمجھ آئی کہ جب انسان اسلام کے راستے پر نہیں ہوتا، اللہ اس کے رسول کے راستے پر نہیں ہوتا، تو وہ جو ایک وقت اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر لغوی اطلاق ہو سکتا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت ہے. یعنی کہ زمانہ جاہلیت سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ زمانہ جاہل ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ تجاہل عارفانہ کا شکار ہوتے ہیں. مثلا ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام صحیح ہے کہ غلط ہے، تو اس لیے اس اعتبار سے لغوی اعتبار سے زمانہ جاہلیت کہا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اسی تناظر میں ہمارے استاد بھی ہمیں کہا کرتے تھے، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے. جتنے بھی میرے اساتذہ ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کے اندر وہ آثار موجود ہیں. اب اللہ کے نبی کی بعثت سے قبل میں بتا رہا تھا کہ جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیہ زمانہ ہوتا ہے، وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب چونکہ حضرت ابو ذر غفاری ایک سچے مسلمان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب تھے اور اللہ کے نبی کے صحابی تھے، تو ان کی تعریف بھی اللہ کے نبی نے بہت سے مقامات پر کی، جیسے کہ جامع ترمذی کی روایت نمبر 3801 میں اللہ کے نبی نے کہا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے بڑھ کر کوئی سچا آدمی نہیں ہے، اور ان سے جو ہونے والی غلطی ہے، معصیت کا تعلق بھی ایک زمانہ جاہلیت تھا. وہ جاہلیت کی بات کیا تھی، یہ اصل میں بات سمجھنے والی ہے. جیسے امام بخاری ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ باب المعاصی من امر الجاہلیہ تھی. اس سے قبل میں نے جو ایک لمبی گفتگو کی ہے، اور اس سے قبل جو باب تھا اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ کفر کا اطلاق جو ہے وہ انسان کو کافر نہیں بناتا، یعنی کہ خارج عن الملہ نہیں کرتا. اب ابو ذر نے بات کیا کی تھی. ابو ذر نے حضرت بلال، جو حضرت ابو ذر ان کا حضرت بلال سے جھگڑا ہوا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال جو اللہ کے نبی کے مؤذن ہیں اور بڑے لاڈلے صحابی ہیں اور غلام تھے، ان کے ساتھ جھگڑا ہوا تو ان کو یا ابن سودا کہہ دیا، یعنی کہ ماں کی ایک آر کے طور پر ان کو یہ بات کہی کہ یعنی کہ کالا ہونے کا انہوں نے آر اس کو دلایا ابو حضرت بلال کو. تو حضرت بلال کیونکہ اللہ کے نبی کے مؤذن تھے، تو حضرت بلال نے اس ساری گفتگو کو، سارے معاملے کو آ کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ قاضی اللہ کے نبی تھے، جج اللہ کے نبی تھے، قائد اللہ کے نبی تھے، لیڈر اللہ کے نبی تھے، اور انہی کے حاکم اللہ کے نبی تھے. تو اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کے سامنے عدالت میں حضرت بلال نے مقدمہ رکھا. اب اللہ کے نبی کی عدالت میں مقدمہ آئے اور یہ بات کیسے ممکن ہے کہ ناانصافی ہو؟ تو اللہ کے نبی کی عدالت میں جب یہ فیصلہ آیا تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ یا ابا ذر عیرتہ بأمہ، تو کیا ابھی اس کو ماں کی آر دلاتا ہے؟ اسے ماں کی نام سے غیرت دلائی تو نے؟ ٹھیک ہے، یہ بات اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہی. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہ ایک معصیت تو حضرت ابو ذر سے ہوئی، یعنی کہ یہ ایک جاہلیت کا ایک جو اثر تھا وہ ابو ذر میں موجود تھا، لیکن ابو ذر کی اس معصیت سے وہ صحابیت سے خارج نہیں ہو سکتے، ان کو خارج عن الملہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، یہ بات امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. اب ابو ذر یہ لفظ ابو ذر کے بارے میں یہ لفظ نہیں بولا جا سکتے کہ وہ انہوں نے
کفر کیا۔ البتہ یہ جو کام تھا، یہ اس کے بارے میں محدثین تصریحات کر چکے ہیں، یہ ایک جہالیت والا کام تھا، کیونکہ کچھ چیزیں انسان کی ہوتی ہیں کہ انسان اس کو نہیں بعض اوقات چھوڑتا، یا انسان وقت کے ساتھ ساتھ اس کو وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ آثار باقی رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور اللہ کے نبی ان کی تعریف کر چکے ہیں، تو یہ بات واضح تھی۔ لہذا ابو ذر کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کفر کا اطلاق، یہ نہیں، ممکن نہیں ہے نا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اب اس سے استدلال امام بخاری نے کیا کہ عدم مغفرت کا جو تعلق ہے وہ کافر کے ساتھ لازم ہے، یعنی کہ کافر بندے کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اور کفر اور شرک کے علاوہ باقی گناہوں کی بخشش اور مغفرت ممکن ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کی ہے کہ ما دون ذالکا۔ اب ما دون ذالکا میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ کفر اور شرک کے علاوہ تمام گناہ اس میں شامل ہیں، ما دون ذالکا۔ اب ما دون ذالکا اوپر ایک پوری تفسیر ہے، جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن چونکہ ابھی صرف موضوع سے ریلیٹ جو بات ہے اس کو میں کروں گا کہ ما دون ذالک سے مراد کفر اور شرک کے علاوہ تمام گناہ ہیں، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، ان کے اوپر کفر کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان گناہوں کا مرتکب کافر ہے اور خارج عن الملہ ہے اور مخلد فی النار ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے معصیت والا کام کیا ہے، گناہ والا کام کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر سکتا ہے، اللہ معاف کرنا چاہے تو کر دے، اگر اللہ اس گناہ پہ پکڑنا چاہے تو اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، تاکہ ہم کہیں وہ نہ ہو نادانی میں ہم کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیں، کسی کو نہ جانے ہم اسلام سے خارج کر دیں، کسی کی مسلم اور غیر مسلم ہونے کے سرٹیفکیٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اصول دیے ہیں، ان اصولوں کے مطابق آپ کسی کو کافر اور مسلم کی کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سنی باتوں کے اوپر کان دھرنے کی ویسے بھی اسلام نے بہت مذمت کی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں راہ حق کا مسافر بنائے، آمین یا رب العالمین۔